امریکہ 20 سال افغانستان کی جنگ میں الجھا رہا، $2 کھرب جھونک دیے، 2,500 فوجی ہلاک ہو گئے، 21,000 شدید زخمی۔ امریکہ میں ان کا علاج ہوتا ہے اور اب شکست کی بھیانک شکل جب سامنے آئی تو سارا تمام رسوائی، تمام ملبہ موجودہ صدر جو بائیڈن پر آن گرا۔ غلط وقت پر امریکی افواج کا اچانک انخلا تباہی کی وجہ قرار دیا جا رہا ہے، حتیٰ کہ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ جنہوں نے خود طالبان سے مذاکرات کر کے افغانستان سے انخلا کا اعلان کیا تھا، وہ بھی بائیڈن پہ پل پڑے ہیں، ان سے مستعفی ہونے تک کا مطالبہ کر دیا ہے۔ جس تیزی سے طالبان نے پورے افغانستان پر بلا مزاحمت قبضہ حاصل کیا، امریکی انتظامیہ کو شاید اس کا وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ خود امریکی صدر بائیڈن پچھلے ماہ تک ضرورت سے زیادہ پر اعتماد تھے، ان کے خیال میں طالبان کا افغانستان پر قبضہ ناممکن تھا۔ افغانستان سے انخلا سے متعلق امریکی انتظامیہ اور اسٹیبلشمنٹ میں اختلاف تھا۔ اب فوجی ماہرین اور امریکی سابق حکومتی اہلکار جو بائیڈن کو سارا قصور خوار قرار دے رہے ہیں، ان کے غلط اندازوں کو امریکہ کی دنیا بھر میں سبکی اور تنقید کی وجہ قرار دے رہے ہیں، ساتھ ہی افغان حکومت کی کرپشن کو بھی سخت تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ امریکی میڈیا میں اب یہ بھی کہا جا رہا ہے، اور پھر اس سے پہلے کافی کلاسیفائڈ دستاویزات کی بنیاد پر یہ بات کافی سالوں سے سامنے آ رہی ہے کہ امریکی انتظامیہ نے امریکیوں سے جھوٹ بولا اور دراصل امریکہ افغانستان میں کبھی جنگ جیت ہی نہیں رہا تھا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اس جھوٹ میں بش سے لے کر اوباما اور ٹرمپ انتظامیہ تک شامل رہی۔ اب امریکی میڈیا افغانستان میں طالبان کے ہاتھوں تاریخی شکست اور ناکامی پر یقینی طور پر نوحہ کنا ہے۔ لیکن یہ وہ صورتحال ہے جس پر صرف امریکہ میں نہیں، برطانیہ میں، مغربی دنیا میں بھرپور انداز سے صدر بائیڈن کو اس کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ انہوں نے غلط وقت پہ اچانک فوجیوں کا انخلا کیا، جس کی وجہ سے تباہ کن شکست امریکہ کے ذمے آئی۔ اور پھر برطانیہ میں بھی اس سلسلے میں جو ماہرین ہیں، جو فوجی ماہرین ہیں، بلکہ حکومت کے لوگ ہیں، وہ شدید تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ صدر بائیڈن اس پورے معاملے پہ اب سے تھوڑی دیر بعد امریکی قوم سے خطاب بھی کریں گے۔ اس معاملے پر اب جو اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں ایک آہ و بکا ہے امریکہ میں جاری، اس بڑی شکست پر اور اس بہت بڑی ڈیفیٹ پر، اور جس انداز سے، جس تیزی سے ہوئی ہے، ان تمام معاملات پہ گفتگو کرنے کے لیے، اس کی معلومات لینے کے لیے ایک بار پھر ہم جائیں گے واشنگٹن ڈی سی، جہاں پر پاکستان کے امریکہ میں سب سے سینئر صحافی جناب انور اقبال موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ انور اقبال صاحب۔ یہ جو ہونا تھا وہ تو ہوا ہے، مگر اس کا سارا ملبہ ایسا لگتا ہے کہ چاہے وہ امریکی میڈیا ہو، تھنک ٹینکس ہوں، یا جو امریکی سیکیورٹی اور ملٹری اوپینین میکرز ہیں، بلکہ برطانیہ بھی، وہ سب بائیڈن پہ ڈال رہے ہیں کہ انہوں نے غلط وقت پہ اچانک انخلا کا اعلان کیا اور اس پہ قائم رہے، جس کی وجہ سے یہ تباہ کن کیفیت دیکھنے میں آئی۔ تو یہ ملبہ بائیڈن پہ گرتا ہوا نظر آیا ہے۔ کامران صاحب بہت بہت شکریہ۔ بات یہ ہے کہ یہی ہونا تھا۔ ظاہر ہے جو بھی صدر اس وقت پاور میں ہوتا، ملبہ اس پہ ہی گرنا تھا، گرچہ اس میں صدر بش ہوں یا اوباما انتظامیہ ہو یا صدر ٹرمپ ہوں، ان سب کا اپنا اپنا کنٹریبیوشن رہا ہے۔ سب سے زیادہ صدر بش اور صدر اوباما کا رہا ہے۔ پہلی غلطی صدر بش نے کی کہ جب انہوں نے یہ سمجھا کہ اس معاملے کا ایک فوجی حل ہے، جو کہ نہیں تھا۔ پھر صدر اوباما نے اس کو کنٹینیو کیا، پھر صدر ٹرمپ نے اس کو کنٹینیو کیا، اور اینڈ پہ ریئلائز کیا کہ ایک فوجی حل نہیں ہے، اور انہوں نے سمجھوتا کیا طالبان سے، اور اس سمجھوتے کو آگے بڑھایا۔ مگر انور اقبال صاحب، اگر انہوں نے یہ سمجھا تو اس میں سب سے بڑا رول جو تھا وہ تو امریکی ملٹری لیڈرشپ کا تھا، جبکہ مثال کے طور پہ پریزیڈنٹ اوباما کی کوشش بھی تھی کہ وہ اسکیل بیک کریں، انہوں نے ٹروپس کم بھی کیے تھے، مگر ان پہ اتنا دباؤ ڈالا کہ انہیں سرچ کرنی پڑی، انہیں مزید ٹروپس ڈالنا پڑا، اور آخر تک ابھی تک امریکی فوجی لیڈرشپ جو تھی وہ اس بات پہ مصر تھی کہ یہ انخلا نہ ہو۔ تو یہ اس کی ساری ذمہ داری تو امریکہ کی ملٹری لیڈرشپ پہ نہیں ہے۔ بالکل ہے، ساری نہ صحیح لیکن بہت زیادہ ہے۔ اصل میں صرف اس میں امریکی صرف فوجی لیڈرشپ یا امریکی لیڈرشپ کا مسئلہ نہیں ہے۔ ایک جو ہمارا جو خطہ ہے، پاکستان ہو گیا، افغانستان ہو گیا، مڈل ایسٹ ہو گیا، اور یہاں جو ہے اس میں ایک وہ آ جاتا ہے، سوچ کا فرق آ جاتا ہے، اس میں ہم ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پاتے۔ مثلا یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ کہ 3 لاکھ فوجی تھے، اتنا اسلحہ دیا گیا، اتنی ٹریننگ دی گئی، کبھی اس پہ غور نہیں کیا گیا نمبر 1 کہ کیا ان فوجیوں میں لڑنے کا ول تھا، اس کی ڈٹرمنیشن تھی۔ ایک
دوسری بات یہ سمجھنے کی کوشش کی گئی کہ افغانستان کی جو فوج ہے وہ جو دوسری افواج ہوتی ہیں ان سے کتنی مختلف ہے. کہیں دنیا میں جو فوج ہوتی ہے وہاں اگر ایک حصہ ہے فوج کا، اس کا کمانڈر اگر آج بریگیڈیئر اے ہے اور اس کو ہٹا کے اگر بریگیڈیئر بی کو لگا دیں تو فوج میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کمانڈر چینج ہوتا رہتا ہے، فوج میں موجود رہتی ہے. لیکن افغانستان میں فوج جو ہوتی ہے، چاہے ان کی فوج جو نجیب اللہ کے زمانے سے ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں، وہ فوج ایک کمانڈر کی وفادار ہوتی ہے، اور کمانڈر جو ہے وہ اپنے علاقے کا یا اپنے قبیلے کا لیڈر ہوتا ہے، وہ اپنی وفاداروں کے ساتھ فوج میں شامل ہو جاتا ہے. تو افغانستان کی فوج بھی ویسے ہی تھی، اور اس میں ہر خطے کے جو لیڈر تھے یا قبائلی سردار تھے وہ اپنے اپنے مفادات کے تحفظ ان کے لیے سب سے اہم تھا. تو جب ان کے مفادات پہ جب بھی ان کو ضرورت پڑتی ہے مفادات کے تحفظ کی، وہ پیچھے جو جانے والی فورس ہوتی ہے اس کو چھوڑ کے آنے والی فورس کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. یہ بارہا ہوا ہے افغانستان میں. آپ یہ دیکھ لیں کہ مجھے یاد ہے کہ ہم اس زمانے میں لیکن افغانستان جاتے تھے، ہم چلے گئے. بہرحال یہ اس کی ذمہ داری تو فی الحال جو ہے اس کا سیاسی فائدہ ریپبلکنز بھی اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پھر کیونکہ بہرحال یہ ایک میسو کلوسل ملٹری ڈیفیٹ ہے، اس کا بھی ڈیفلیکشن ہو رہا ہے مختلف حوالوں سے. اور ابھی بہرحال پریزیڈنٹ بائیڈن تو اپنی اس چیز پہ قائم ہیں کہ انہوں نے یہ فیصلہ صحیح کیا، مگر اوورآل جو ہے امریکی عوام جو ہے اس کا کیا رد عمل ہے؟ یہ تمام کیفیت وہ دیکھ رہے ہیں، 2,500 امریکی فوجی مر گئے، 21,000 جو ہیں ان کا علاج ہو رہا ہے، وہ بہت ہی بری طرح سے مفلوج بھی ہیں، ان میں سے کئی ہزار. بہت بڑی کاسٹ دی ہے امریکہ نے. افسوس ہے، غصہ ہے. کل رات میں گیا تھا یہاں ایک جو بلیئرڈ کلب ہوتا ہے جو یہاں آپ کو پتا وہاں بڑی سوشل گیدرنگ ہوتی ہے، اور وہاں جو میں جان بوجھ کے کہتا دیکھنے کیونکہ بہت سارے سابق فوجی آتے ہیں، تو وہاں بڑے غصے کا بڑے اس کا احساس کیا تھا کہ بائیڈن نے غلط کیا. مگر جو یہاں سنجیدہ حلقے ہیں وہ ایک اور بڑی اہم چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک فیز وہ تھا جس میں آپ یہ جو مسلم دنیا میں اس طرح کی فورسز ہیں ان سے آپ ان کے خلاف فوجی کارروائی کی، لڑائی کی، اور 20 سال تک یہ فیز جاری رہا. 9/11 کے بعد کر کے دیکھ لیا. اب ایک نیا فیز شروع ہوگا جس میں آپ ریچ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں گے، ان سے بات چیت کریں گے، اور دیکھیں گے کہ یہ معاملہ جو ہے بات چیت سے حل ہو سکتے ہے یا نہیں، کیونکہ فوجی کارروائیوں سے تو یہ معاملہ حل نہیں ہوگا. بہت بہت شکریہ جناب انور اقبال ہمارے ساتھ واشنگٹن ڈی سی سے موجود تھے. کمرشل بریک اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھ لیں. افغانستان کی صورتحال پر یہ ہمارا خصوصی پروگرام جاری رہے گا انشاءاللہ. دوحہ معاہدے سے لے کر افغانستان میں پرامن منتقلی اقتدار تک کل یہ ہوا ہے. طالبان نے اپنے سیاسی پتے بہترین سفارتی چالوں کے ساتھ کھیلے ہیں. کل کسی خون آشیں محاذ آرائی کے بجائے طالبان نے بڑے امن اور اطمینان سے کابل پر فتح کا جھنڈا گاڑا. 20 سال قبل طالبان سے سفارتی آداب کے منافی سلوک کیا گیا تھا، لیکن کل طالبان نے ذمہ دارانہ انداز اختیار کیا. نہ کسی سے انتقام لینے کی بات کی، نہ کسی کو گرفتار کیا گیا، نہ کوئی جشن ہوا فتح کا، بلکہ طالبان کی شورا نے عام معافی کا اعلان کیا. غیر ملکیوں سمیت تمام لوگوں کو پرامن زندگی کی ضمانت دی. غیر ملکی سفارتکاروں کو باقاعدہ اپنی سیکیورٹی میں باہر نکلنے کا محفوظ راستہ دیا، اور اعلان کیا کہ پوری آزادی حاصل ہے، تمام ایمبیسیز کام کریں، اور جن لوگوں کو افغانستان سے جانا ہے وہ کابل کے ایئرپورٹ سے جا سکتے ہیں، جس کا کنٹرول آج بھی طالبان کے اس کنٹرول میں بھی امریکی افواج کے پاس ہے. اب طالبان حکومت کو عالمی پذیرائی یقینی طور پہ درکار ہے. کل طالبان کے سیاسی سربراہ ملا عبد الغنی برادر نے افغان عوام کو مبارکباد دی اور اپنے مجاہدین کو ہدایت کی کہ ہمیں کسی قسم کا تکبر نہیں کرنا ہے. ان کا کہنا تھا کہ طالبان کی آزمائش کا وقت اب شروع ہوا ہے. طالبان حکومت کو دنیا بھر میں تسلیم نہ کیے جانے کی کسی حد تک وجہ وہ سخت گیر قوانین تھے. اور کل بی بی سی کے انٹرویو میں طالبان کے ترجمان سہیل شاہین نے کہا کہ اب ہم تجربے کار ہیں اور ہمارے کئی ممالک سے روابط بھی ہیں. ان کا کہنا تھا کہ داڑھی رکھنا فرض نہیں بلکہ سنت ہے، جبکہ برقع پہننا بھی لازمی نہیں ہوگا. خواتین دوسرے حجاب ضرور کریں. موسیقی سے متعلق سہیل شاہین کا کہنا تھا کہ طالبان دوسرے اسلامی ممالک کے تجربات سے سیکھیں گے. آج دنیا نیوز کے پروگرام نقطہ نظر میں بھی طالبان ترجمان سہیل شاہین نے بنیادی حقوق پر طالبان کے خیالات کا اظہار کیا اور کہا کہ طالبان ایک جامع اور ایک انکلوسیو حکومت بنانا چاہتے ہیں، اور یہ وہ بات ہے جو آج پاکستان نے بھی خاص طور پہ کہی ہے. آج قومی سلامتی کے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہر صورت میں اس حکومت کی حمایت کی جائے گی جس میں کہ طالبان
افغانستان کے دوسرے فریقین کو بھی شامل کریں گے، اور یہ آپ کے لیے امپورٹنٹ خبر یہ بھی ہے کہ اس وقت شمالی افغانستان سے منسلک لیڈرشپ پاکستان میں موجود ہے۔ پاکستان کی خواہش ہے کہ جو افغانستان میں حکومت قائم ہو وہ وسیع تر حکومت ہو، پاکستان وسیع تر حکومت چاہتا ہے، اور یہی بات آج چین کی دفتر خارجہ نے بھی اپنے پالیسی بیان میں کہی، اور یہی بات اب طالبان بھی کہتے ہیں کہ وہ ایسی ہی حکومت بنانا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ پہلے کابل شہر کو وہ دوسرے جو پروونشل سینٹر ہے، ڈسٹرکٹ ہے، اس کی سیکیورٹی کو مینٹین کرے اور جلد ہی ایک افغان انکلوسیو اسلامک گورنمنٹ بنائے۔ اس میں کچھ ویل نون فیگرز ہوں گے، افغان فیگر، بیسک رائٹ جو ہے، جو افغان فیمیل ہو میل ہو، اس کے لیے ہم کمیٹڈ ہے، جس کا جو ایجوکیشن کے بارے میں ہو، کام کے بارے میں ہو، اور مائنارٹیز کے بارے میں ہماری پالیسی واضح ہے۔ وہ یہ ہے کہ وہ اپنے مراسم انجام دے سکتے ہیں، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ بظاہر 2001 سے پہلے کے طالبان اور آج کے طالبان کی سیاسی سوچ میں بہت بڑا فرق نظر آ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چین، روس، ترکی، قطر اور پاکستان سمیت کئی ممالک نے کابل میں اپنے سفارت خانے بند نہیں کیے۔ کل طالبان کی جانب سے کابل میں پیش قدمی سے قبل امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن سے جب سوال کیا گیا چین طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے تو کیا بائیڈن انتظامیہ بھی ایسا کرے گی، اس پر وزیر خارجہ نے کہا کہ اگر طالبان عوام کو بنیادی حقوق دیتے ہیں تو ان کو بھی تسلیم کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ بھی کام کر سکتے ہیں۔ روس کی درخواست پر آج افغان معاملے پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس بلایا گیا ہے۔ دلچسپ خبریں ہیں کہ روس نے طالبان سے رابطہ کر کے بتایا ہے کہ وہ اپنے سفارتی عملے کو کابل سے نہیں نکالنا چاہتا، بلکہ غالب امکان ہے کہ چین افغانستان میں طالبان حکومت کو تسلیم کرنے والا شاید پہلا ملک ہو۔ آج چین کی دفتر خارجہ کی ترجمان نے افغانستان پر طالبان کے کنٹرول کو افغان عوام کی خواہشات کے مطابق قرار دیا۔ چین نے کہا کہ افغان طالبان کے ساتھ رابطے میں وہ رہنا چاہتا ہے، طالبان بھی چین کے ساتھ اچھے تعلقات کی امید رکھتے ہیں۔ آج کا اہم سوال یہ ہے کہ پاکستان طالبان حکومت کو کب تسلیم کرے گا؟ ہماری اطلاعات کے مطابق آج نیشنل سیکیورٹی کا جو ہمارا اجلاس ہوا، نیشنل سیکیورٹی حکام کا، اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پاکستان عالمی دوڑ کو جیتنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا، طالبان حکومت کو تسلیم کرنے کی پاکستان کا کہنا یہ ہے، اور فیصلہ یہ ہوا ہے کہ پاکستان ویٹ اینڈ سی کی پالیسی رکھے گا۔ اور اہم بات یہ ہے کہ دیکھتے ہیں کہ افغانستان میں باقاعدہ حکومت کی تشکیل کب ہوتی ہے، عالمی قوتیں اس حوالے سے ان کا کیا رد عمل سامنے آتا ہے، عالمی رد عمل کیا ہوتا ہے، اور پاکستان اپنا فیصلہ طالبان حکومت کو تسلیم کرنے کا اپنے دوست ممالک کے صلاح مشورے سے کرے گا۔ آج سعودی عرب کی فوجی لیڈرشپ کا ایک اہم وفد پاکستان آیا، چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر باجوہ سے ان سے ملاقات ہوئی۔ یقیناً پاکستان جب طالبان کی حکومت کو تسلیم کرے گا یا اس کا فیصلہ کرے گا تو اپنے قریب ترین دوست ممالک کو اس میں شامل کرے گا۔ یاد رہے کہ 90 کی دہائی کے آخر میں طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے والے 3 ممالک میں پاکستان، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات شامل تھے۔ یہ بھی دیکھنا ہے کہ عالمی قوتیں پہلے چین یا روس اس کو تسلیم کرتے ہیں یا نہیں، کیونکہ یہ امن، ایک پرامن افغانستان اگر قائم ہوتا ہے تو یہ پاکستان کے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ سی پیک کی یہ شہرک ثابت ہو سکتا ہے، جبکہ چین پہلے ہی مشترکہ افغان پالیسی پاکستان کے ساتھ ہے، ایک اس پہ پاکستان اور چین کا ایک کنورجنس بھی نظر آتا ہے۔ آج وزیر اعظم عمران خان نے غیر محسوس طریقے سے طالبان کی فتح کو افغان عوام کی غلامی سے آزادی کو تشبیہ دیا۔ جب آپ ذہنی غلام بنتے ہیں تو یہ یاد رکھیں اصل غلامی سے زیادہ بری ذہنی غلامی ہے۔ ذہنی غلامی کی زنجیریں توڑنا زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ جو ابھی افغانستان میں غلامی کی زنجیریں تو توڑ دی انہوں نے۔ گزشتہ ہفتے وزیر اعظم عمران خان نے حکومت پاکستان کا پالیسی بیان دیتے ہوئے کہا تھا کہ اگر طالبان کے کنٹرول پر تمام فریق متفق ہو اور وہ جامع حکومت بنائیں تو یہ ایک بہترین آپشن ہوگا۔ If it is a Taliban takeover which becomes inclusive with other players and it includes it will be the best thing for Afghanistan if it is an inclusive government. But if it is
exclusive government with fighting going all over Afghanistan. We believe that if the Taliban try and form an exclusive government through military takeover, this will mean a protracted civil war. We now have no favorites in Afghanistan. Whichever government comes into power, Pakistan will work with them. वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का बयान गुज़िश्ता हफ्ते आया था और ये शायद वहम व गुमान भी नहीं था ना वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को, ना अमेरिका के सदर बाइडेन को या किसी और को, कि अगले चंद दिनों के अंदर तालिबान की हुकूमत होगी, कंट्रोल होगा पूरे अफ़गानिस्तान पे और अशरफ गनी हुकूमत तहलील हो जाएगी। बहुत ड्रामाई तेज़ी से सारी चीज़ें हुई हैं। पाकिस्तान को अपने ऑप्शंस और ये ख़ारजा पॉलिसी के हवाले से कलीदी ऑप्शन, कलीसी फ़ैसले जो हैं बहुत सोच समझ के करने हैं। वेट एंड सी की पॉलिसी को आज अपनाया गया है। इन तमाम उमूर पर बात करने के लिए पाकिस्तान में ख़ारजा उमूर के बहुत ही मुस्तनद माहिर साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारजा डायरेक्टर जनरल हैं आजकल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के इस्लामाबाद में, जनाब एजाज़ चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज़ चौधरी साहब, पहले तो हमारे नाज़रीन को अगर आप फरमा दें, पाकिस्तान की हमेशा से पॉलिसी रही है और बड़ी दिलचस्प बात है कि गुज़िश्ता हफ्ते भी इमरान खान साहब ने बात की और आज ये फ़ैसला भी हुआ कि हम अफ़गानिस्तान में इंक्लूसिव गवर्नमेंट चाहते हैं। तालिबान एक्सक्लूसिव गवर्नमेंट गोया पाकिस्तान नहीं चाहता। इसका मतलब क्या हुआ, इंक्लूसिव गवर्नमेंट चाहते हैं? इसका मतलब ये है कि तालिबान तमाम बाकी अफ़गान धड़ों को साथ लेकर चलें, क्योंकि हमारे लिए और ख़ुद अफ़गानिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा अहम बात यह है कि वहाँ पे अमन हो। अगर वहाँ पे अमन नहीं हो और जंग लड़ती जाए तो फिर क्या फ़ायदा होगा हमें? ना अफ़गानिस्तान को होगा, ना हमें होगा, ना पूरे ख़ित्ते को होगा। इसलिए मेरे ख़्याल में तमाम जो ममालिक हैं ख़ित्ते के, वो ये पैगाम दे रहे हैं और हमारी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी पॉलिसी इख्तियार की है। आज भी बयान बड़ा अच्छा आया है कि हमारा मशवरा तालिबान की हुकूमत को यही होना चाहिए कि आप सबको साथ लेकर चलेंगे, वहाँ पे अमन के हालात होंगे, हम खुश होंगे। हम तो वैसे भी चाहिए साहब, वो कलीदी फ़रीक़ैन जिनकी हुकूमत में शमूलियत होनी चाहिए एक पुरअमन अफ़गानिस्तान के लिए, एक देरपा हुकूमत के लिए, वो कौन कौन से हैं, वो क्या हैं फ़रीक़ैन? मेरे ख़्याल में जो एथनिकली तो ताजिक हैं और उज़्बेक हैं, हज़ारा हैं, कुछ दूसरे ग्रुप भी हैं, बलोच भी हैं, ब्राह्वी भी हैं, लेकिन ये बड़े ग्रुप हैं जिनको साथ लेकर चलना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज़ इनकी मिलिशियाज़ बनेंगी और एक बदअमनी का माहौल बना रहेगा। तो लगता तो ये है, तालिबान कह भी रहे हैं, पाकिस्तान और दूसरे खित्ते के ममालिक से भी यही मशवरा जा रहा है। मुझे उम्मीद है, हमें उम्मीद करनी चाहिए कि तालिबान जो हैं वो अब एक जो उन्होंने अभी तक तो इंदिए बड़े अच्छे दिए हैं, बड़ी एक मैच्योर अप्रोच फॉलो की है, और अगर वो इसी तरह चलते रहे तो हमारे लिए तो सच्ची बात है कि बड़ी इत्मीनान की बात है कि 7 साल बाद हमें वो दिन नसीब हुआ कि जब अशरफ गनी की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो जहर उगला और जो हिंदुस्तान को जिस तरीके से मौका दिया, 7 साल तक हमने ये बर्दाश्त किया। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन इसको पायदार बनाने के लिए ज़रूरी है कि एक इंक्लूसिव ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट हो, तालिबान उसको लीड करें, लेकिन सारों को साथ लेकर चलें। ये बिल्कुल दुरुस्त मशवरा होगा हमारी हुकूमत की तरफ से। तो अच्छा, फिर ये बताइएगा कि सिर्फ एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट से तो काम नहीं बनेगा। वो सख्त गिर रवैये जो कि तालिबान ने अपनी पहली हुकूमत में दिखाए ख़वातीन के हवाले से, और अपनी जो उनके नज़रियात हैं, उनका जो उन्होंने बहुत ही सख्ती से उस पर अमल दरामद कराया, उसमें किसी तरह का भी जो है उन्होंने नरमी नहीं बरती, और फिर दुनिया ने उनका इमेज पूरी तरह से टार्निश किया। क्या हमें आसार हैं कि उस पर भी अब तालिबान जो हैं वो नज़रसानी करेंगे और एक तरह का नया जन्म देंगे अपने इमेज? मेरे ख्याल में बहुत ही ज़रूरी होगा। आपने दुरुस्त फरमाया, क्योंकि अभी मैं BBC देखता हूँ या DW देखता हूँ या कोई और चैनल देखता हूँ, तो मुझे साफ नज़र आ रहा है कि वो ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से या दूसरी तरीक़ों से हवाले से वो तालिबान को बड़े ही गलत अंदाज से पेश कर रहे हैं। इसलिए तालिबान को बड़ा ज़रूरी है कि अपना इमेज देखिए, इसलिए ज़रूरी है कि उनकी लेजिटमेसी और उनकी रिकग्निशन इस पे डिपेंड करेगी, और दुनिया उनको कबूल करे, तब उनके लिए भी अच्छा होगा, अफ़गानिस्तान के लिए भी अच्छा होगा, हमारे लिए अच्छा होगा। हम अभी फ़िलहाल हम तालिबान को तस्लीम करने की किसी आलमी दौड़ का जीतने का इरादे नहीं रखते। मुझे कहा है, ऑफिशियल्स बता रहे हैं कि ऐसा हम नहीं करना चाहते, हम वेट एंड सी करना चाहते हैं। तो ये कैसे अनफोल्ड होना चाहिए पाकिस्तान के ख्याल से? पाकिस्तान ये जो रिकग्निशन वाली चीज़ है इसको कैसे डील करे?
ہے کہ پاکستان کو خطے کے جو ممالک ہیں جن کے ساتھ ہمارے ٹاکنگ پوائنٹس ملتے رہے ہیں، بالخصوص چین، روس، سینٹرل ایشینز اور ایران، ان کے ساتھ مل کر ہمیں ایک فیصلہ کرنا چاہیے. اس میں پائیداری آئے گی، اس میں وزن ہوگا. خالی پاکستان کو اس میں ریس میں نہیں آنا چاہیے. سب نے انڈیکیشنز دی ہیں کہ اگر یہ طالبان اپنے رویوں کو اعتدال کے ساتھ رکھیں گے اور وہ پرانی والی روش نہیں رکھیں گے تو میرا خیال ہے کہ ہمارے سارے خطے کے ممالک جو ہیں ان کو اکٹھے ریکگنائز کریں گے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو تمام خطوں کے ساتھ، خطے کے ممالک خصوصاً چین کے ساتھ کوارڈینیٹ کر کے تو ان کی ریکگنیشن کا کام کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ جناب اعزاز چودھری، سابق سیکرٹری خارجہ. اسی حوالے سے ایک بہت اہم ملک ترکی بھی ہے، اس کا بڑی دلچسپی ہے افغانستان کی صورتحال میں، پہلے نیٹو کا ممبر کی حیثیت سے بھی، اور اب بھی افغانستان سے بڑی تعداد میں مہاجرین اس وقت ترکی پہنچ رہے ہیں. صدر طیب اردگان چاہتے ہیں کہ افغانستان کے حوالے سے پاکستان کے ساتھ مل کے ایک مشترکہ کاوش کریں کہ وہاں پہ استحکام برقرار رہے. اس سلسلے میں انہوں نے فون بھی کیا ہے، وزیر اعظم عمران خان سے کل ان کی بات بھی ہوئی ہے. ترکی کے اس رول پہ بات کرنے کے لیے استنبول جائیں گے، جہاں پہ ممتاز سینئر صحافی فیصل عزیز خان موجود ہے جو TRT سے منسلک ہیں. بہت بہت شکریہ فیصل عزیز خان صاحب. یہ بتائیے گا کہ کیا چاہتے ہیں طیب اردگان؟ ویسے تو براہ راست افغان صورتحال میں ترکی کا رول نہیں ہے، مگر ترکی بہت سارے مہاجرین پہنچ رہے ہیں افغانستان سے. ایک تو کوئی سند نہیں ہے، یہ مہاجرین کیسے پہنچ رہے ہیں، اور ترکی اور صدر طیب اردگان چاہتے کیا ہیں؟ دیکھیں کامران صاحب، جہاں تک مہاجرین کا آپ نے ذکر کیا تو وایا ایران آ رہے ہیں وہ جو افغان مہاجرین، کیونکہ افغانستان اور ایران کا بارڈر ہے، وہاں سے ایران میں داخل ہوتے ہیں اور ایران پھر وہاں سے وان کا جو ترک صوبہ ہے وہ ایران کے بارڈر کے ساتھ ہے اور وہاں سے وہ افغانستان میں داخل ہوتے ہیں. جہاں تک ترکی میں داخل ہوتے ہیں، جہاں تک ترکی کے رول کا تعلق ہے تو ترکی واحد نیٹو میں مسلمان ملک ہے اور نیٹو کی ذمہ داریوں میں ترکی بھی وہاں پہ ترکی کی فوج موجود ہے، اور جب سے نیٹو نے وہاں ذمہ داریاں سنبھالی تھیں افغانستان میں وہ موجود تھے، لیکن وہ نان کامبیٹ رول میں تھے اور اس وقت بھی اس رول میں بھی ان کی زیادہ ذمہ داری سیکیورٹی پرووائڈ کرنا تھا، جس میں کابل ایئرپورٹ بھی شامل تھا، لیکن نان کامبیٹ رول میں تھے. اور ترکی نے اس خواہش کا اظہار صدر ایردوان نے کیا تھا کہ افغانستان کی مدد کے لیے افغانستان میں، تاکہ امریکہ کی فوج کا انخلا کے بعد کوئی ایسی صورتحال نہ پیدا ہو اور کابل ایئرپورٹ آپریٹو رہے، تو انہوں نے یہ پیشکش کی تھی جس پہ امریکہ نے اور نیٹو ممالک نے بہت ان کا ساتھ بھی دیا تھا، لیکن کوئی ڈیل فائنل ابھی تک ہو نہیں پائی تھی اس میں. لیکن اب صورتحال مکمل طور پر چینج ہو چکی ہے، تو اب تو ایئرپورٹ جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ امریکی افواج کے کنٹرول میں ہے. اس کے علاوہ بھی ترکی کی انویسٹمنٹس افغانستان میں انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ وغیرہ میں موجود ہیں، اور ترکی بھارت جیسے ہم جانتے ہیں کہ صدر ایردوان کا ایک جو ہے خاص جو مسلم امہ اور مسلم ممالک کا جو ان کا ریلیشن ہے، اور افغانستان کے ساتھ ترکی کے تعلقات بہت زیادہ پرانے ہیں، تو اس چیز کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے ترکی ایک کی رول وہاں دیکھتا ہے. مگر جو حالات میں تغیر آیا ہے اور جو بہت ہی ڈرامائی تبدیلی آئی ہے پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران، اس میں ایک تو نیٹو اور امریکہ اور یہ تو بالکل غیر مؤثر ہو گئے ہیں افغانستان میں. اب ان کا کوئی کردار نہیں رہا. ترکی کا جو براہ راست کردار تھا وہ نیٹو کی ایک ممبر کی حیثیت سے تھا، تو وہ اب وہ پوزیشن جو ہے ترکی کی اس حوالے سے جو پوزیشن تھی وہ تو اب نہیں رہی. جی کامران صاحب، آگے اگر کوئی بھی ایسی ڈیل اگر ترکی کی افغان حکومت جو آنے والی حکومت ہوگی، طالبان اگر حکومت بنانے میں جیسے اس وقت انہی کا کنٹرول ہے، تو وہ بائی لیٹرل زیادہ ہوگی. نیٹو کے فریم ورک کے تحت تو بہت مشکل اس وقت نظر آ رہا ہے حالات. تو جو بھی ڈیل ہوگی اس میں جو ہے وہ بائی لیٹرل ترکی اور افغانستان کے درمیان. بہت شکریہ فیصل عزیز خان ہمارے ساتھ استنبول سے موجود تھے. کمرشل بریک، اس کے بعد سب سے اہم سوال یہ ہے، اور جو کہ شاید رہتی دنیا تک مورخ اس کے بارے میں تحریر ہوتا رہے گا، یہ باتیں سامنے آتی رہیں گی کہ آخر ہوا کیسے. امریکہ، نیٹو، 1.5 لاکھ سے زائد فوج اور اربوں ڈالر کی سائنسی مدد، ٹیکنالوجی کی مدد، ڈرونز، سیٹلائٹ، NSA، CIA اور 30-40 ہزار طالبان جن کی کوئی ٹریننگ نہیں، بہت ہی بیسک اسلحہ ان کے پاس تھا. انہوں نے اس عالمی ملٹری قوت کو شکست دی، ناقابل بیان شکست ہوئی. اتنی بڑی فوج کو کتنی چھوٹی طالبان فوج کے ہاتھوں یہ سب کچھ کیسے ہوا، اس کا بھی ایک جائزہ لیتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. کل جو کچھ ہوا ہم بار بار کہتے ہیں کہ عالمی تاریخ کا ایک ناقابل فراموش باب تھا جو رقم ہوا. 9/11 کو 20 سال مکمل ہونے والے تھے، ستمبر میں ہونے تھے. اس سے ایک ماہ پہلے ہی طالبان نے امریکہ، نیٹو اور اشرف غنی حکومت سے اپنا والا افغانستان واپس چھین لیا ہے.
30 سے 40 ہزار طالبان کے سامنے نہ صرف یہ کہ افغان فورسز جن کی تعداد 3.5 لاکھ بتائی گئی، جن کے پاس ایئر فورس بھی تھی، وہ ایک ریت کی دیوار ثابت ہوئی، بلکہ اس سے قبل امریکہ اور نیٹو سمیت 46 اتحادی ممالک کی افواج بھی طالبان کے سامنے ٹک نہیں سکی۔ امریکی سیٹلائٹس، ڈرون، طیارے، CIA، NSA کی انٹیلیجنس، یہ سب منہ دیکھتے رہ گئے۔ افغانستان میں اربوں ڈالر سے تعمیر، دفاعی تنصیبات، امریکی اسلحہ، گولہ بارود بھی طالبان کے اب ہاتھ میں آ چکا ہے۔ 1 لاکھ امریکی فوجی، 60,000 نیٹو فورسز اور 3 لاکھ افغان فورسز طالبان کی گریلا وارفیئر کے سامنے ڈھیر ہو گئے۔ 2000 ارب ڈالر جھونکنے کے باوجود امریکہ اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام ہوا۔ دوسری جانب طالبان کے پاس افغان فورسز سے چھینے گئے راکٹ لانچر، مشین گنیں اور کچھ رائفلز تھیں، 80 اور 90 کی دہائی کی کلاشنکوفز اور مارٹر گولے تھے۔ کئی اضلاع کے قبضے تو طالبان کی موٹر سائیکل پر سوار لشکروں نے حاصل کیے۔ افغان فورسز سے بھاری آرٹلری اپنی تحویل ملی، اور اب سوال یہ ہے کہ طالبان 20 سالہ جنگ کیوں جیتے اور امریکہ کیوں ہارا؟ اس سوال پر ایک جواب یہ بھی ہے کہ امریکہ کے ڈرون حملے، وحشیانہ بمباری نے طالبان کے حوصلوں کو جگائے رکھا، جبکہ حامد کرزئی اور اشرف غنی کی کرپٹ اور نااہل حکومت اور نام نہاد حکومتوں کو دفاعی اعتبار سے بالکل وہ کھوکھلی ہو چکی تھی اور وہ کرپشن میں ڈوب چکی تھی۔ مگر انٹرسٹنگ بات ہے کہ اب امریکہ اپنی ناکامی کا ملبہ بھی افغان فورسز پر ڈال رہا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کا کہنا ہے کہ 20 سال میں افغان فورسز پر اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری، دنیا کے جدید آلات، ہتھیار، ایئر فورس، لیکن یہ فوج اپنا دفاع کرنے میں ناکام ہو گئی۔ امریکی وزیر خارجہ یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ وہ تو گنوا رہے ہیں جو کہ افغان فورسز کے پاس تھا، یا جو امریکہ نے افغان ملٹری کو تیار کرنے کے لیے کیا، ملٹری سروسز کو تیار کرنے کے لیے کیا، مگر وہ نہیں گنوا رہے جو امریکہ اور نیٹو افواج کے پاس حاصل تھا۔ آخر وہ بھی تو 20 سال سے طالبان سے لڑ رہے تھے، وہ یہ جنگ کیوں نہیں جیت پائے؟ طالبان یہ جنگ کیوں جیت پائے، جن کے بارے میں مسلمہ رائے ہے کہ ان کی تعداد 30 سے 40 ہزار سے زائد کبھی نہیں رہی؟ اس سوال کا جواب، اس تاریخی سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ، سابق کمانڈر رہے ہیں ہماری آرمی کی اسٹریٹجک فورسز کمانڈ کے، اور جنرل صاحب جو لوگ اس سوال کے جواب دینے کا اہل رہے ہیں ان میں سے یقینی طور پہ آپ کا بڑا کلیدی شمار ہے۔ آپ جواب فرمائیے، آپ کی تجربہ، آپ کی یہ ساری سروسز یہ کیا جواب دیتی ہیں؟ یہ کس طرح سے یہ فوج کی تاریخ، آپ نے ساری عالمی تاریخ پڑھی ہے، یہ کیا ہوا ہے؟ یہ 20 سال تک نیٹو، امریکہ، افغان، یہ سارے، یہ لاکھوں فوجی، یہ سارا اسلحہ، یہ 30-40 ہزار لوگوں سے لڑے اور ہار گئے، یہ کیا ہے؟ دیکھیے، ایک سمپل جواب اس کا یہ ہے کہ جذبہ اور مقصد۔ یہ لوگ قابض تھے، یہاں پہ حکومت کرنے آئے تھے، ان کا خیال یہ تھا کہ طاقت اور طاقت کا بیجا استعمال اور بے تحاشا استعمال شاید ہر مسئلے کا حل ہے، لیکن یہ بھول گئے کہ طاقت کی ایک لمیٹیشن ہے بہت بڑی، اور لمیٹیشن کو نظر آئی جب ان کا مقابلہ ایسے لوگوں سے ہوا جو پیدل چل رہے تھے، ننگے پاؤں پھر رہے تھے، لیکن ان کے لیے موومنٹ آسان تھی، ان کے لیے اپنے لوگوں میں مل جانا آسان تھا، ان میں گھل مل جانا آسان تھا، پھر ایک مقصد کے تحت لڑ رہے تھے۔ اور افغان قوم کے بارے میں ایک بات کسی کو شک نہیں ہے کہ وہ کبھی فارن انٹروڈرز کو اپنے ہاں برداشت کرتی نہیں ہے، اور جو ان کے اعلیٰ کار ہوں گے ان کو بھی وہ برداشت نہیں کرتی۔ اب جو سامنے ہمارے آیا ہے، میرا خیال ہے امریکن کی تاریخ میں اس سے بڑا انٹیلیجنس فیلئر شاید ہی کبھی ہوگا۔ وہ بات سمجھ ہی نہیں سکے کہ جتنی بڑی فوج وہ تیار کر رہے تھے وہ کس کے خلاف تیار کر رہے تھے۔ افغانز کو افغان کے خلاف لڑنے کے لیے تیار، قوم کی ایک فوج جس کو افغان نیشنل آرمی کہہ رہے تھے، نیشن کہاں پر تھی؟ نیشن تو شاید ان کے ساتھ تھی گویا آپ بڑا امپورٹنٹ بات کہہ رہے ہیں جنرل صاحب، بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ فوج تیار ہوتی ہے ملک کے دشمن سے لڑنے کے لیے اور ملک کا دفاع کرنے کے لیے۔ امریکہ جب فوج تیار کر رہا تھا وہ افغانوں سے لڑنے کے لیے تیار کر رہا تھا، اپنے ملک کے شہریوں سے لڑنے کے لیے تیار کر رہا تھا۔ بنیادی فلا یہ تھا۔ جی، دوسرا بڑا فلا یہ تھا کہ امریکن اور نیٹو فورسز وہ تو صرف ٹیکنالوجی پہ اور طاقت پہ اور اس پہ بھروسہ کر رہے تھے۔ وہ جس قسم کی لڑائی طالبان لڑ رہے تھے، امریکن ایک ڈیفرنٹ لڑائی لڑ رہے تھے، وہ بنکرز میں بیٹھ کے، جہازوں میں بیٹھ کے لڑائی لڑ رہے تھے، اور یہ زمین پر جو اللہ کے بندے اپنی زمین پر چل پھر کے یہ جو لڑائی لڑ رہی تھی ٹوٹلی ڈیفرنٹ تھی، اور ان کے لیے وہ لڑائی لڑنا ان کا آسان تھا۔ یہ تو گزشتہ کئی دہائیوں سے لڑ رہی ہیں لڑائی۔
افغان نیشنل آرمی جس نے یہ دیکھا کہ جو ان کو ٹرین کر رہے ہیں وہ خود میدان میں جانے سے گھبراتے ہیں، وہ خود کسی کمبیٹ میں جانے سے گھبرا رہے ہیں، جب تک ان کو بے تحاشا سپورٹ نہ ہو تب بھی آپ دیکھیے، تو وہ خود کہاں جائیں گے ان کے پاس؟ پھر ایک اور بڑا دلچسپ چیز ہے جو لوگ بات نہیں کر رہے ہیں، جو مجھے اطلاعات ہیں کہ طالبان نے بڑی ہوشیاری سے اپنے بندے ان میں ریکروٹ کروائے، ان کو ٹریننگ کروائی، امریکن سے تنخواہ دلوائی ان کو، اور جب موقع ملا ان کو وہ آ کے طالبان سے مل گئے۔ اب وہ ان کے پاس ٹینکس بھی ہیں، گنز بھی ہیں، ان کو ہیلی کاپٹر بھی اڑا رہے ہیں، تو امریکنز کے تو ناک کے نیچے سے امریکن کے ساتھ ہی ہوتا رہا، ان کو پتہ نہیں چلا اس چیز کا۔ تو شکست تو امریکنز کا مقدر تھی۔ جی سر، وہ ان کا تو مقدر تھی، لیکن یہ جو افغان فورسز بنی تھی، لیکن بہرحال ان کی اپنی ایگزسٹنس کی جنگ ہے، طالبان کا آنا اور ان کو ڈی تھرون کرنا، ان سے اقتدار چھین لینا، بہرحال یہ اقتدار کی ایک کشمکش تھی، تو کچھ تو مقابلہ کرتے، کچھ تو ریزسٹنس ہوتی، کہیں سے تو مثال کے طور پہ کہ پوری کی پوری ایئر فورس ایک طیارہ استعمال نہیں ہوا اور اتنی بڑی ایئر فورس بنا کے دی امریکنوں نے، یہ کیا ہے؟ دیکھو یہ تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ وہ کس کے خلاف استعمال کرتے، کیوں استعمال کرتے؟ وہ ان کے لیے استعمال کرتے جن کو امریکوں نے لا کے ان کے سر پہ بٹھا دیا تھا، چاہے وہ کرزئی کی حکومت تھی یا اشرف غنی کی حکومت تھی۔ پھر وہ جو کام کر رہے تھے ان سب کی فیملیز باہر ہیں، جائیدادیں باہر ہیں، ان کے اپنا نہ کوئی بچہ، نہ بہن، نہ بھائی، کو عزیز رشتہ دار جنگ میں شامل نہیں تھا۔ تو جس کو افغان نیشنل آرمی آپ کہہ رہے ہیں، جب بھی ان کی بھیڑ ہوئی ہے طالبان کے ساتھ اس سے پہلے، ہمیشہ انہوں نے مار کھائی ہے، تو وہ کیوں جا کے اس جنگ میں کودیں جہاں پہ ان کا نہ تو مقصد ہے، ان کا پیسے لینا مقصد تھا، پیسے لیے، امریکوں نے خود اس میں سے پیسے چوری کیے۔ امریکن جو انسپیکٹر جنرل ہے اس کی چند ماہ پہلے رپورٹ آئی ہے، اس نے کہا جی امریکن فورسز خود اس ساری کرپشن میں اتنی بڑی انوالو تھیں، بے حساب پیسہ خود کھا گئے بیچ میں سے۔ تو وہ نیشنل آرمی جس کا ہم نام لے رہے ہیں، 3 لاکھ کی جو فوج کی ہم بات کر رہے ہیں، جو جہاز ان کو دیے ہیں، وہ اس ٹریننگ کو ابزارو کرنے کے لیے خان صاحب عمریں گزرتی ہیں۔ یہ ہم لوگ پتہ نہیں کتنی ٹریننگ کرتے ہیں اپنے لوگوں کو، سپاہی سے لے کے لے جانے تک، سیکنڈ لیفٹیننٹ سے لے کے جانے تک، ہر سٹیج پہ تربیت ہوتی ہے، اور ٹیکنالوجی کو ابزارو کرنا بذات سے خود ایک بہت بڑا ایک چیلنج ہوتا ہے۔ ایسے لوگ جو نہ تعلیم ہے نہ ان کو کچھ ہے، ان کو آپ لا کے دی ہائیسٹ لیول آف ٹیکنالوجی ان کو آپ استعمال کرنے کی کوشش کروا رہے ہیں، وہ کیسے استعمال کریں گے اس سے؟ سر اس کا مطلب یہ ہے کہ ذہنی طور پر جسمانی، یہ جو ٹیمپلیٹ ہم نے دیکھی جس نے جو اس چیز نے ثابت کیا، اس سے تو کہیں زیادہ ظلم بھارت کشمیریوں پہ کر رہا ہے، کشمیری بھی لڑ رہے ہیں، کشمیری بھی مقابلہ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے اس طرح سے وہ ایکوپڈ نہیں ہے جیسے طالبان ہیں، مگر بھارت کا بھی مقدر یہی ہے جیسا کہ ہم نے یہاں پہ امریکہ کا دیکھا یا طالبان یا افغان فورسز کا دیکھا، کب تک افغان جو بھارت ہے وہ ان کشمیریوں کو اس طرح سے مارتا رہے گا اور اس جو آزادی کی جدوجہد ہے اس کو کچل سکتا ہے؟ دیکھیے آزادی کی جد و جہد کو کچلنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے صاحب۔ آزادی کی جد و جہد وہ ذہنی طور پہ جب آزاد ہو رہے ہیں، آج ہمارے پرائم منسٹر نے بھی بات کی کہ اخوان ذہنی طور پہ آزاد ہیں، کشمیری ذہنی طور پہ اپنے آپ کو آزاد کر چکے ہوئے ہیں۔ اس وقت تو کشمیریوں نے 9 لاکھ سے زیادہ بھارتی فوج کو قیدی بنا کے رکھا ہوا ہے، وہ لاک ڈاؤن میں، وہاں سے وہ ہل نہیں سکتے، وہاں سے کتنے کشمیری لڑ رہے ہیں اس کے، ان کا اپنا اندازہ یہ ہے کہ 2-3 ہزار سے زیادہ کشمیری حریت پسند نہیں ہیں۔ اس افغان طالبان کی جو فتح کے بعد ان کے جذبے کی حالت دیکھیں وہ کیا ہوگا، اس کا وہ بھی سمجھتے ہیں کہ افغانستان بھارت کو مشکست دے سکتے ہیں، اور بھارت بلیڈ کر رہا ہے کشمیر میں۔ بہت بہت شکریہ جنرل صاحب۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر غلام مصطفیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ہم ذکر کریں گے بھارت میں کل یوم آزادی تھی جب سقوط کابل ہوا، بھارت کی اپنی کٹ پتلی حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور بھارت کا یوم آزادی یوم کوہرام میں بدل گیا، اور یہ کوہرام ہم نے کل یوم آزادی والے دن بھارتی میڈیا بھول گیا یوم آزادی، آہ و بکا شروع ہو گئی۔ اس کی تفصیلات آپ کو دکھاتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ کل سقوط کابل نے بھارت کے یوم آزادی کو، کل بھارت کا یوم آزادی تھا، عملاً یوم کوہرام میں بدل دیا۔ طالبان کی کابل کے صدارتی محل میں داخلے کی خبریں سامنے آتی ہی مودی سرکار کو سانپ سونپ گیا، جبکہ بھارتی میڈیا کی تو سمجھے چیخیں نکل گئیں۔ ہر نیوز چینل اپنے جشن آزادی کے بجائے افغانستان پر آہ و بکا کرتا رہا۔ بھارتی چینلز نے طالبان کے لیے دہشت گرد کا لفظ استعمال کیا، جبکہ کٹ پتلی اشرف غنی حکومت کا تختہ الٹنے پر بھارت کے نیوز چینل نے ایسا رونا رویا جیسے طالبان نے کابل کے بجائے نئی دلی کا رخ کر لیا ہے۔ بھارتی میڈیا دراصل حامد کرزئی اور اشرف غنی سے مراسم کی موت پر چیخ و پکار کر رہا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی
مودی نے پہلے کرزئی پھر اشرف غنی کو سر پہ بٹھایا۔ یقیناً طالبان کے افغانستان میں اجit ڈوول کے بے دھڑک آنے جانے اور افغان سرزمین استعمال کر کے پاکستان میں دہشت گردی کرانے کی ہمت اب نہیں ہو پائے گی۔ دراصل بھارت افغانستان میں قدم جما کر پاکستان کو نقصان پہنچاتا رہا۔ افغان حکومت اب بھارت کے پٹھو کے طور پہ کام کرتی رہی، اور لیکن اب یہ بات یقینی ہے کہ افغان سرزمین سے بھارتی رو اور اس کے کارندوں کی کمی گاہیں آپریٹ نہیں ہو سکیں گی، اور بھارتی رو کی اب جو بنیادیں ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں۔ یقینی طور پہ طالبان کے افغانستان میں بھارت کے رو کے لیے یہ جگہ موجود نہیں ہوگی۔ آج دنیا نیوز کے پروگرام نقطہ نظر میں طالبان کے ترجمان سہیل شاہین نے بھارت کے رونے دھونے کو بالکل بلا جواز قرار دیا۔ بھارت کی جو کنسرنز ہیں، جو وہاں پہ رونا دھونا ہو رہا ہے آپ کے کابل میں آنے کے بعد، اس پر آپ کا آفیشیل سٹینس کیا ہے؟ وہ اس کا پر جو اس کے رونا دھونا ہے شاید اس کے لیے ہے کہ کیوں وہ کابل ایڈمنسٹریشن گیا پاور سے، درحال کہ اس پر نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو ضروری ہے اور ضروری تھا کہ وہ جو افغان عوام حکومت کو بنائے اس کو بھی تسلیم کرے، افغان عوام کی جو اسپریشن ہے اس کی احترام کرے۔ تو میرے خیال میں اس کے یہ رونا دھونا بیجا ہے۔ افغانستان میں پیسہ لگانے والے ایشیائی ممالک میں بھارت سب سے آگے رہا ہے۔ بھارت نے $3.5 ارب یعنی تقریباً 500 ارب سے افغانستان میں 400 سے زائد چھوٹے بڑے پروجیکٹ میں، کابل میں افغانستان کی پارلیمنٹ کی عمارت، ہرات میں سلما ڈیم، اس کے علاوہ بامیان میں اسٹیل انڈسٹریز، قندھار میں یونیورسٹیز، اور افغانستان کا ٹرانسپورٹ سسٹم بھارت نے خود شروع کیا تھا، لیکن اب بھارت کی سرمایہ کاری ڈوبتی نظر آئی ہے۔ بھارتی میڈیا 23,000 کروڑ کی دہائیاں دے رہے ہیں۔ بھارت دنیا کا واحد ملک ہے جس نے پچھلے 20 سال کے دوران طالبان کی حقیقت کو کسی بھی صورت میں تسلیم نہیں کیا۔ دنیا کے تمام ممالک نے کسی نہ کسی صورت طالبان سے غیر رسمی تعلقات رکھے، رسمی تعلقات بھی رکھے، لیکن بھارت وہ ملک ہے جس میں نہ منموہن سنگھ نے طالبان سے مراسم رکھے، نریندر مودی نے تو طالبان کو قاطر میں لانا مناسب ہی نہیں سمجھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اب بھارت خطے میں اس بڑی تبدیلی میں کسی قسم کا سفارتی کردار ادا کرنے کے قابل نہیں ہے۔ افغانستان میں بھارت کے سابق سفیر وویک کاجو نے 4 روز پہلے ممتاز سینئر صحافی کرن تھاپر کو ایک انٹرویو میں کچھ انہی خیالات کا اظہار کیا۔ افغانستان میں بھارت کے سابق سفیر اور بھارت کے سابق سیکرٹری خارجہ تفصیل سے بتا رہے تھے کہ کیوں بھارت کی نیا افغانستان میں طالبان کے افغانستان میں ڈوب گئی ہے، کیوں بھارت نے اپنے پتے صحیح طرح سے نہیں کھیلے، کیوں بھارت کی خارجہ پالیسی اور حکمت عملی کی ایک بہت بڑی شکست ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت۔ اللہ حافظ ناصر۔